مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. آج دروس سیرت میں آج ہمارا 14واں سبق ہے. پچھلا سبق ہمارا یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں اس گھاٹی میں آپ کے ساتھیوں کو آپ کے خاندان والوں کو 3 سال تک مسلسل سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مخالفت ہوئی ہے اور تمام بائیکاٹ کیا گیا. کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے بات چیت رشتہ داری یہاں تک کہ میل ملاپ ہر طرح سے ہر لحاظ سے آپ کا جو ہے وہ بائیکاٹ ہوا ہے. قریش ایک مرتبہ پھر ابو طالب کی خدمت میں آ پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد پھر حسب معمول دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا ہے. اور اب مشرکین اگرچہ انہوں نے بائیکاٹ ختم کر دیا تھا لیکن وہ بھی حسب معمول مسلمانوں پر دباؤ ڈالنا اور اللہ کی راہ سے روکنے کا ان کی طرف سے بھی سلسلہ جاری رہا. اور جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے وہ بھی اپنی ترینہ روایت کے مطابق پوری جان نثاری کے ساتھ اپنے بھتیجے کی حمایت اور حفاظت میں لگے ہوئے تھے. اب ابو طالب کی عمر تقریباً 80 سال کی قریب ہو چکی تھی اور 80 سال سے متجاوز ہو رہی تھی اور کئی سال سے پہلے پہدر پہ سنگین حوادثات کا آلام کا دکھ کا انہوں نے سامنا کیا ہے اور خصوصاً جو محصوری کے دن تھے انہیں توڑ کے رکھ دیا تھا. وہ ان کے جو قوا مضبوط تھے وہ مسمل پڑ گئے اور کمر ٹوٹ کی گھاٹی سے نکلنے کے بعد چند مہینے ہی گزرے تھے کہ سخت بیمار ہو گئے اور سخت بیماری نے آپ کو وہاں پکڑا. اس موقع پر ابو طالب کے پاس مشرکین نے سوچا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے اس کے بھتیجے پر کسی قسم کی کوئی زیادتی کی تو ہماری بڑی بدنامی ہوگی. اس لیے ابو طالب کے سامنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاملہ طے کر لینا چاہیے ان کی زندگی میں. اگر ان کے بعد کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو پھر ہمارے لیے بڑے عار کی بات ہوگی. تو اسی سلسلے میں بعد ایسی رعایتیں بھی دینے کے لیے وہ تیار ہوں گے کہ جس پر اب تک وہ راضی نہیں تھے. یہ وفد ابو طالب کے پاس پہنچا اور یہ ان کا آخری وفد تھا مشرکین کی طرف سے. جب ابو طالب بیمار ہو گئے تو قریش کو یہ پتہ چلا معلوم ہوا کہ ان کی حالت بڑی غیر ہوتی جا رہی ہے وہ موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے آپس میں یہ کہنا شروع کر دیے دیکھو حضرت حمزہ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے عمر تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ عرب کے ہر قبیلے میں تقریباً پھیل چکا ہے. تو چلو اس لیے ابو طالب کے پاس چلتے ہیں اور وہ اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کر لیں تو وہ ہم سے اس کے متعلق کچھ عہد لے لیں کہ تاکہ ورنہ ہمیں اندیشہ کہ لوگ اس کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہیں رہیں گے. ہمیں اندیشہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ بڈھا مر گیا
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوگی تو پھر معاملہ بڑا دور تک چلا جائے گا، تو لوگ ہمیں طعنہ دیں گے، عرب کے لوگ ہمیں طعن و تشنیع کریں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب چچا مر گیا تو اب انہوں نے اس پر ظلم اور زیادتی شروع کر دی، اب انہوں نے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا اور مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ بہرحال یہ قریش کا جو وفد تھا ابو طالب کے پاس پہنچا، گفتگو شنید کے بعد ارکان قریش کے جو معزز ترین افراد جو کہلاتے تھے ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل ابن ہشام، امیہ بن خلف، یہ اور ابو سفیان بن حرب، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور یہ قریش کے اشراف لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے جن کی چودھری کہتے ہیں، ان کی تقریباً کل تعداد اس وقت جو وفد کی تھی وہ 25 کے قریب تھی، یہ 25 کے قریب یہ افراد وہاں پہنچے ہیں۔ انہوں نے جا کے ابو طالب کو کہا، اے ابو طالب، ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ خوب جانتے ہیں ہم آپ کی کس قدر عزت کرتے ہیں، اور اب آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کے اختتام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ حالت بھی آپ کی ہمارے سامنے ہے، ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ کے آخری ایام ہیں، اور ادھر ہمارے اور آپ کے درمیان اور آپ کے بھتیجے کے درمیان یہ معاملہ چل رہا ہے، تو آپ اس سے بھی واقف ہیں جو معاملہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں اور بلا کے ہمارے اور اس کے درمیان کچھ عہد و پیمان طے کر لیں، کچھ باتیں طے کر لیں تاکہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک عہد ہو جائے اور ہم اس پہ کاربند رہیں، اور آپ کے جانے کے بعد بھی پھر ہم اس پہ قائم رہیں، ہمارے بارے میں ان سے عہد و پیمان لے لیں، یعنی کہ وہ ہم سے کسی قسم کا دستکش والا معاملہ نہ کریں، یعنی کہ ہمارے ساتھ لڑے جھگڑے نہ، اور وہ ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں اور ہم ان کو ان کی دین پر چھوڑ دیں گے، ہم کسی قسم کی کوئی بات ان سے نہیں کریں گے، وہ ہمیں نہ چھڑے ہم ان کو نہیں چھڑیں گے۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو بلایا اور آپ تشریف لائے اور کہا، بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں اور تمہارے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں عہد و پیمان دے دیں اور تم بھی ان کو عہد و پیمان دے دو۔ اس کے بعد ابو طالب نے ان کی یہ پیشکش ذکر کی، اور کوئی بھی فریق دوسرے فریق سے تاکہ تعارض نہ کرے، تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگ یہ بتائیں، اگر میں ایک ایسی پیشکش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو آپ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کی زیر نگی آ جائے گا، اور تو پھر بتائیں آپ کی کیا رائے ہوگی اگر میں آپ کو یہ بات کہہ دوں؟ تو بعض روایتوں میں اصحاب اسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے ابو طالب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کی یہ قائل ہو جائیں تو یہ سارا عرب ان کی زیر نگی ہو جائے گا اور سارا عجم پر بھی ان کی حکومت ہو جائے گی، یعنی عرب و عجم پر ان کی حکومت ہو جائے گی، یہ اس بات کو کہہ دیں جس بات کی طرف میں ان کو بلا رہا ہوں۔ آپ نے ابو طالب کو خطاب کر کے مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یعنی کس بات کی طرف تم بلانا چاہتے ہو؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ایک ایسی بات کی طرف ان کو بلانا چاہتا ہوں جس کی یہ قائل ہو جائے تو اللہ ان کو عرب و عجم کا بادشاہ بنا دیں گے، سارا ان کی زیر نگی آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا لوگ ایک بات مان لیں اور اس بات کی بدولت اللہ پاک ان کو بڑی قوت اور بڑی طاقت عطا فرمائیں گے۔ تو جب یہ بات آپ نے کہی تو وہ لوگ کچھ قدر توقف میں پڑ گئے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا کہہ رہا ہے، کون سی بات ہوگی، اتنی بڑی آفر ہو گئی ہے کہ اگر ہم یہ بات کہہ دیں تو عرب و عجم کے کیا بن جائیں گے، بادشاہ بن جائیں گے، پتہ نہیں کیا، ایک منٹ کے لیے انہوں نے توقف کر لیا۔ تو پھر جب حیران ہوئے تو ایک بات کے کہنے سے اتنا بڑا کام ہو جاتا ہے، صرف ایک بات ہی کہنی ہے تو اتنا بڑا مفید کام اس سے کیسے مسترد کریں؟ آخرکار ابو جہل بولا اور اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ وہ کون سی بات ہے، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تو تمہیں تمہارے باپ کی قسم ہے
چلو بتاؤ. تو ایسی بات کون سی ایک ایسی بات ہے؟ کیا 10 باتوں میں سے ایک بات آپ پیش کر رہے ہیں؟ کیا ایسی ایک بات کی 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. آپ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کی پڑھنے یا ماننے کی وجہ سے ہم عرب و عجم کے بادشاہ بن جائیں گے. ایسی تو 10 باتیں کر دیں آپ، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کی سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کی سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. جب تم اللہ کی سوا کوئی جو کچھ تم پوچھتے ہو اس سے چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو. تو اس پر انہوں نے ہاتھ اور پیٹ مارنا اور تالیاں بجانا اور یہ شروع کر دیا یہ کام. تو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی کو خدا بنا ڈالے؟ یہ واقعی تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے، تمہارا معاملہ بڑا عجیب ہے. پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے اللہ کی قسم. اب جب حضور نے یہ بات رکھی تو پھر آپس میں گفتگو شدید ان کی شروع ہوگی اور کہنے لگے اللہ کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، لہذا چلو آؤ اپنے آباء و اجداد کی دین پر ڈٹ جاؤ، اپنے آباء و اجداد کی دین پہ کیا کرو، ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی راہ لی اور اس واقعے کے بعد انہی لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوئی ہیں. سورہ صاد کی ابتدائی آیاتیں ہیں صاد والقرآن الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة الہ واحد ان هذا لشیء عجاب. بڑی عجیب بات اس نے کہی ہے کہ اتنے خداؤں کو ہم چھوڑ دیں اور ایک کی پوجا کر دیں، یہ بڑی عجیب بات ہے. قرآن کریم نے فرمایا ہے بے شک جنہوں نے کفر کیا اور زدی میں آ گئے، ہم نے کتنے ہی قومیں ان سے پہلے ہلاک کی، وہ چیخے اور چلائے لیکن اس وقت جب بچنے کا وقت نہ تھا. انہیں تعجب ہے کہ اس بات پر کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا اور کافر کہتے ہیں یہ جادوگر ہے اور یہ جادوگر ہے اور بڑا جھوٹا ہے. کیا اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اور اس کے بڑے یہ کہتے ہیں نکلو چلو اور اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو. یہ ایک سوچی سمجھی ان کی اسکیم ہے. آپ نے کسی اور ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ محض من گھڑت بات ہے. ان هذا لشیء یراد ما سمعنا بهذا فی ملت الاخرہ ان هذا الا اختلاق. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کا مرض بڑھتا گیا، بالآخر ان کا انتقال ہو گیا. جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو ان کی وفات شب ابی طالب کی معصوری کی خاتمے کا سبب بنا ہے. کمزوری بہت زیادہ ہوگی وہاں، پتہ ہے آپ کو 3 سال آپ نے پیچھے ذکر کیا تھا کہ پتے کھائے اور چمڑوں کو بھون کے کھایا گیا اور بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیوں کا اس حالت میں انہوں نے سامنا کیا ہے. بہرحال 6 ماہ کے بعد ان کا انتقال ہوا اور تقریباً رجب 10 سن نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی یہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے. 10 سن نبوی میں یہ واقعہ ہوا ہے. اور ایک قول میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بھی 3 دن پہلے ماہ رمضان میں آپ کی وفات ہوئی تھی. تو صحیح بخاری میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. یہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا سخت سال تھا، اس لیے کہ بہت ہی زیادہ آپ کا خیال رکھنے والے اور آپ کی کفایت کرنے والے، آپ کی خدمت کرنے والے اور ہر وقت مشرکین سے آپ کا مقابلہ کرنے والے، ان کا سامنا کرنے والے عزیز چچا ابو طالب کا انتقال آپ کے لیے ایک بہت بڑے صدمے کی بات تھی اور بہت بڑا صدمہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال میں آپ کو یہ صدمہ پہنچا ہے. ایک صدمہ تو یہ تھا اور دوسرا اس میں آپ کی رفیق حیات جس نے آپ کی زندگی میں بہت سارا آپ کا ساتھ دیا ہے اور
زندگی کا بہت سارا حصہ آپ کے ساتھ گزارا ہے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے آپ کی بڑی خدمت بھی کی ہے اور اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ کائنات اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا، جس کے لیے آپ بہت زیادہ غم بھی آپ نے لیا، اور یہاں تک کہ آپ اپنے گھر سے بہت کم باہر نکلا کرتے تھے، اس قدر آپ نے ان دو ہستیوں کا غم لیا ہے۔ تو یہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال قریب تھا تو آپ علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام سے پہلے ابو جہل وہاں بیٹھا تھا۔ بس یہ قسمت کی بات ہوتی ہے، مقدر اس کے ایسے ہی تھے۔ آپ نے فرمایا چچا جی، جب آپ نے حالت دیکھی تو آپ نے فرمایا چچا جی میرے کان میں آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، میں قیامت کے دن آپ کی ایمان کی گواہی اللہ کو دے دوں گا۔ یہ آپ کا اپنے چچا کے پاس آخری وقت تھا۔ بس آپ ایک دفعہ کہہ دیجئے میں اس کلمے کی جس کے ذریعے سے اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر دوں گا کہ میرے چچا نے آخری وقت میں میرے کان میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لو گے؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا اپنے باپ دادا کی دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ بڑا چلاک تھا، ہوشیار بڑا تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ کیا ابو عبد المطلب کی رخ کو آپ نے چھوڑ دینا ملت کو؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے یہ بات کرتے رہے، یہاں تک کہ اس کا آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی وہ یہ تھی کہ عبد المطلب کی ملت پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کی ایک آیت آ گئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم۔ بہرحال اس میں یہ ایک آیت ذکر فرمایا۔ دوسری آیت جب آپ کے انتقال ہو گیا اسی حالت میں کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، تو اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کا ذکر فرمایا سورہ قصص میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے آپ محبت کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جس سے آپ محبت کریں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جس سے چاہے ہدایت عطا فرما دے گا۔ آپ کے چچے کی قسمت ہی ایسی تھی کہ اسی حالت میں چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی ابو طالب سے یہ کہا تھا کہ میرے کان میں آپ کہہ دیں، لیکن آپ کی محبت اس سے کلمہ نہ پڑھا سکی، یہاں تک کہ وہ اسی طرح جہنم میں ہی چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بڑے غمزدہ ہوئے ہیں، اور ابو طالب کی وفات کے 2 ماہ کے بعد یا 3 دن، صرف 3 دن اختلاف ہے حضرات کا، حضرت اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ان کی وفات نبوت کے 10ویں سال میں ماہ رمضان میں ہوئی ہے، اور اس وقت 25 برس کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً اس وقت 50 سال تھی۔ گویا 25 سال کی عمر میں 25 سال کی زندگی کا عرصہ حضرت اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے، اور آپ کی ساری اولاد سوائے ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ساری اولاد اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ کی بیٹی اور آپ کی 3 بیٹے یہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدر نعمت تھی جو آپ کی رفاقت حیات میں آپ کی رفاقت تھی۔ تو اس دوران رات اور قلق کا جو وقت آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تڑپ اٹھتی اور سنگین اور مشکل ترین حالات میں آپ کو قوت پہنچاتی اور تبلیغ رسالت میں آپ کی مدد کرتی، اور اس تلخ ترین جہاد کی سختیوں میں وہ آپ کی شریک رہی ہے حضرت اما خدیجہ رضی اللہ عنہ، اور اپنی جان اور مال سے
آپ کی دستگیری کی ہے، غم گساری کی ہے، آپ کے غم کو مٹایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے کہ جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، مجھ پہ ایمان نہیں لائے، تو اس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے، تو اس وقت میری تصدیق حضرت اماں خدیجہ نے کی ہے۔ لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے۔ لوگوں نے مجھے محروم کیا اور خدیجہ نے مجھے مال دیا ہے۔ یہ آپ کے ساتھی تھی، شریک حیات تھی۔ تو فرمایا اللہ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا فرمائی ہے، دوسری بیویوں سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور ساری اولاد اللہ نے آپ کو ان سے عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا، فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ خدیجہ تشریف لا رہی ہیں اور ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا کوئی مشروب ہے، جب کہ وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہہ دیں۔ آپ ان کو اللہ کی طرف سے کیا کہہ دیں؟ سلام کہہ دیں۔ جنت میں موتی کی ایک محل کی ان کو بشارت عطا فرما دیں کہ اللہ نے خدیجہ کے لیے ایک موتی کا محل تیار کر رکھا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات تھی، شریک حیات تھی، اور یہ دونوں بڑے دردناک حادثے ہیں جو صرف چند ہی دنوں میں پیش آئے ہیں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑا غم اور بڑا الم اور اس کے احساسات بوجھزن ہو گئے۔ اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا ایک طوفان بنتا گیا ہے، اور غم پہ غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئے۔ تو اسی سال کو آپ نے عام الحزن کے نام سے اس سے پکارا ہے کہ یہ سال عام الحزن کا، عام کہتے ہیں سال کو اور حزن کہتے ہیں غم کو، یہ میرے لیے غم کا سال ہے، اس کو آپ نے غم کا سال قرار دیا ہے۔ تو ادھر سے قوم کی بھی آپ کی مخالفت تھی، آپ کے ساتھ بڑا گڑبڑ تھا، اور ادھر ابو طالب کے انتقال ہو گیا، تو قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایذا پہنچائی۔ ابو طالب کی زندگی میں کبھی اس کی آرزو بھی نہ کر سکے، یہاں تک کہ قریش کے ایک احمق نے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ مٹی ڈالی، اور اسی حالت میں آپ کا تشریف لے گئے۔ مٹی آپ کے سر پہ پڑی ہوئی تھی، اور آپ کی ایک صاحبزادی اٹھی اور مٹی کو صاف کیا اور دھویا، اور وہ دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹی رو نہیں، اللہ تمہارے ابا کی حفاظت فرمائیں گے، رونا نہیں ہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جا رہے تھے کہ قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہیں کی ہے جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اسی کے پہ در پہ جو مجھے ناگواریاں اور نامزاحم حالات جو گزرے ہیں، تو اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن کا نام دیا ہے، اور اس سال کو عام الحزن یعنی دکھوں کا سال، اور یہ تاریخ میں بھی اسی نام سے ہی مشہور ہے کہ عام الحزن کے نام سے اس سے مشہور اور معروف کیا جاتا ہے۔ پھر اسی سال میں 10 شوال میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے آپ کا نکاح ہوا ہے، اور یہ ابتدائی دور کی مسلمان ہے۔ حضرت سودا بنت زمعہ، یہ ان کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی، اور ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھی، اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر ہجرت بھی کی ہے انہوں نے۔ ان کے شوہر کا نام سقران ابن عمر تھا، سقران ابن عمر، اور یہ بھی قدیم الاسلام تھے، قدیم الاسلام تھے۔ حضرت سودا نے ان کی رفاقت میں حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، اور یہی وہ حبشہ میں ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مکہ واپس آ کر ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد حضرت سودا کی عدت جب ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا، اور پھر شادی ہوگی۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے۔ حضرت اماں خدیجہ کے بعد آپ کی جو پہلی بیوی بنی ہے وہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ ہے، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، اور چند برس بعد انہوں نے اپنی باری حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی تھی کہ میری باری والے دن آپ اماں عائشہ کے پاس جایا کریں۔ ان کے بارے میں ایک روایت آتی ہے بڑی خوبصورت، انہوں نے ایک رات خواب دیکھا
حضرت سودا بنت زمعہ نے خواب یہ دیکھا کہ چاند اتر کے میرے پاس آ گیا ہے. انہوں نے یہ خواب اپنے خاوند کو سنایا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ آسمان سے چاند اترا اور وہ میری جھولی میں آ گیا. تو ان کے خاوند نے یہ کہا کہ میں جلد ہی انتقال کر لوں گا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں چلی جائیں گی. دوسرے دن پھر ایسے ہوا، پھر انہوں نے بیان کیا اور پھر انہوں نے کہا میں جلدی ہی میرا انتقال ہو جائے گا اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم میں چلے جائیں گے. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں یہی منظر دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا اور میری جھولی میں آیا. تو خاوند کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے کہا میرا انتقال ہو جائے گا اور اسی دن ان کا انتقال ہو گیا. سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کے خاوند کا نام یہ سکران بن عمر تھا. ان کے انتقال ہو گیا تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تشریف لے آپ نے پھر ان کے ساتھ نکاح کیا ہے. اگلا جو آپ کا سفر تھا اسی سن نبوی میں جو تقریباً یہ اوائل میں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا سفر کیا اور یہ تاریخ سیرت میں یہ سفر بہت نامور سفر ہے اور بہت زبردست سفر ہے. کوشش کرتے ہیں آج یہ سفر ہم مکمل کر لیں. درود پاک پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ مکہ سے باہر بھی اسلام کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا جائے. تو آپ نے باہر میں ایک طائف کی جگہ کا انتخاب کیا. طائف یہ بڑا مشہور مقام ہے اور یہ مکہ سے زیادہ ہے تو پہاڑی علاقہ لیکن سرسبز و شاداب ہے. اس کی پہاڑیاں بڑی خوبصورت، بڑی سرسبز و شاداب. طائف کے باغ بڑے مشہور ہیں، طائف کے اندر باغات بڑے مشہور معروف ہیں. طائف کے باغ بہت مشہور ہیں اور زبردست باغ ہیں. یہاں ہریالی ہے اور بڑا ایک یہاں مرکز ہے. تو یہ ویسی مرکز تھا اور مکہ کے کچھ لوگوں کی یہاں زمینیں بھی تھیں. یہاں طائف میں کچھ زمینیں یہاں تھی جس میں یہ انہوں نے اپنا باغات وغیرہ اور دیگر اپنا رکھا ہوا تھا سلسلہ. تو آپ نے یہ چاہا کہ طائف کی طرف اب سفر کیا جائے. تو اس سفر میں آپ کے ساتھ جو ساتھی بنے ہیں اور سفر تقریباً مکہ سے تقریباً 60 میل کی دور فاصلے پر ہے. طائف مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر طائف کا جو مقام ہے وہ واقع ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی ہے. پیدل آپ چلے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ صرف یہ تھے. اور راستے میں جس قبیلے سے گزر ہوتا اس سے اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہیں کی ہے. جب مکہ میں جب طائف میں پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی ہے. یہاں بڑے بڑے سردار تھے اور 3 سردار جو بڑے مشہور تھے ان کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے، جن میں سے تینوں کے نام کا ذکر کیا گیا جن میں یہ ایک کا نام تھا عبدیہ لیل. ان میں ایک کا نام تھا عبدیہ لیل، جیسے عبد لکھا جاتا ہے ایسے عبد لکھ کے آگے یا الف یا پا دیں. عبدیہ لیل رات لیل، یہ عبدیہ لیل. اور دوسرے کا نام مسعود تھا اور تیسرے کا نام حبیب ہے. تینوں نام یاد رکھیں. ایک کا نام عبدیہ لیل ہے، دوسرے کا نام حبیب ہے اور تیسرے کا نام مسعود ہے. یہ تینوں طائف کے بڑے سردار ہیں اور ان تینوں کے والد کا نام عمر ابن عمیر ثقفی تھا. تینوں کے والد کا نام عمر ابن عمیر ثقفی تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی تعلیم، اسلام کی مدد کی دعوت یہ دی ہے. تو ہر ایک نے جواب دیا ہے. ان میں سے ایک نے یہ کہا وہ کعبے کا پردہ پھاڑ کر اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا، مطلب یہ ایک توہین امیز حرکت تھی، اس کی ایک توہین امیز بات تھی
کہ ان کے پاس بیٹھنے کے بعد جب ان کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے، اور اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے تو یہ ایک بہت بڑی توہین امیز بات تھی. گویا اس نے یہ کہا کہ اللہ کو کوئی اور ملا ہی نہیں آپ کے سوا کہ آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ ہی کو رسول بنانا تھا، کوئی اور نہیں ملا اللہ کو. یہ ایک توہین امیز الفاظ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے. اور دوسرے نے کہا کیا اللہ
بنایا ہوا ربیہ کا ایک باغ تھا، ربیہ کا باغ ہے، اور اس میں آپ گئے ہیں اور یہاں آپ پناہ لینے پہ آپ مجبور ہو گئے، تو یہ باغ طائف سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ اب اندازہ لگائیں 3 میل کے فاصلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھی اوباش لڑکے آپ گالیاں بھی دیتے، تالیاں بھی پیٹتے، سیٹیاں بھی بجاتے، آپ کو پتھر بھی مارتے، شور شرابہ بھی کرتے، آپ کی توہین بھی کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سختیاں برداشت کی ہے۔ تو آپ تشریف لائے اور آپ نے اس باغ کے اندر داخل ہوئے اور اس باغ کے اندر پناہ لی ہے۔ تو یہاں کچھ دیر کے لیے آپ رکے ایک درخت کے نیچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر، یا انگور کے ایک باغ میں ایک درخت کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی اور اس انگور کے بیل کے سائے میں بیٹھ کے کچھ قدر اطمینان حاصل ہو تو آپ نے دعا فرمائی، اور جو دعا مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اور اس دعا کی ایک ایک فکرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس قدر بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اگر کسی ایک بھی شخص کی ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دل فگار ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر حزن اور الم اور غم اور افسوس کس قدر غالب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقل حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی لا من تکلنی الى بعید یتجہمنی ام الى عدو ملکتہ امری۔ اس کا لمبی دعا ہے، اس کا معنی یہ ہے یا الہ، اے بار الہ، اے میرے رب، میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں، یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی ایسے بیگانے کے جو میرے ساتھ تندوی سے پیش آئے، یعنی سختی سے پیش آئے، یا کس دشمن کے کہ جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے، اور یا مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے، تو اگر تو مجھ پر غضب تیرا نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے، میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہوگی، جس میں دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پہ وارد ہو، تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی اور زور طاقت نہیں ہے۔ یہ دعا آپ نے فرمائی۔ ادھر اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابنائے ربیہ نے جب یہ دیکھا دور سے وہ آ رہے ہیں، اس حالت اظہار میں دیکھا تو اس کے جذبات قرابت کی وجہ سے کچھ اچھل پڑے، ظاہر ہے رشتہ داری تو تھی نا، تو اس جذبات کے اندر حرکت پیدا ہوئی، یہ آ رہے ہیں اور یہاں کی سانس لیا ہے، تو یہاں ان کے ایک غلام تھا اور غلام عیسائی تھا، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے واقعہ سیرت میں، اس کا نام بھی آپ لکھیں اور اپنے ذہن میں رکھیں اچھی طرح۔ یہ ایک غلام تھا، اور یہ غلام جب اس کا نام تھا عداس، یہ غلام تھا، یہ ربیہ کے اس باغ میں یہ غلام رہتا تھا، یہ عیسائی تھا۔ اس کو بلایا ربیہ نے اور کہا کہ یہ انگور کے ایک گچھا لو اور اس میں تشت رکھو، جو بھی اس میں گچھا لو، اور اس شخص وہ جو آ کے وہاں بیٹھا نا اس درخت کے نیچے، یہ گچھا جا کے اس کو دے کے آؤ۔ اور جب اس نے انگور کا گچھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے پیش کیا، اور جب خدمت میں پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ بڑھایا اور انگور کھانا شروع کیا۔ اب جب اس عداس عیسائی نے بسم اللہ کا لفظ سنا، یہ جملہ سنا، تو کیونکہ اس علاقے کے لوگ یہ نہیں بولا کرتے تھے، یہ لفظ ان کے ہاں نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس نے یہ عداس نے جملہ سنا تو کہنے لگا یہ تو یہاں کے لوگ تو کوئی بھی نہیں پڑھتے، یہ جملہ آپ نے فرمایا ہے یہاں تو کسی نے آج تک میں نے کسی سے نہیں سنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس عداس کو کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو تو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا سے ہوں، عیسائی ہوں اور کہاں سے ہوں؟ نینوا سے ہوں، نینوا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے رہنے والے ہو؟ یونس بن متا کی بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا یونس بن متا کا آپ کو کیا پتا، آپ کو کیسے پتا ہے، آپ کیسے جانتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں،
وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اداس اور زیادہ جھک گیا اور پھر کہنے لگا آپ کو کس نے بتایا؟ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا وہ نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں، اب وہ اور زیادہ اس طرح مائل ہو گیا، تو وہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکا اور آپ کی طرف پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ نے فرمایا وہ بھی نبی تھے میں بھی نبی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، آپ کے پاؤں مبارک کو چوما، اور آپ کے جب یہ چوما تو یہ منظر سارا ربیہ دور سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ رب یہ غلام تو ہم نے بھیجا تھا خدمت کر کے آئے، یہ ان کو انگور کا گچھا دے کے آئے، یہ تو اسی کا ہو کے رہ گیا۔ یہ عداس جہاں پہنچا ہے تو ربیہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا ہے اب اس شخص نے تو ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا، اور اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو ان دونوں نے اسے کہا یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا کہ میرا آقا روح زمین پر اس شخص سے بہتر میں نے اور کوئی شخص نہیں دیکھا ہے۔ اس عداس نے کہا کہ اس آدمی سے زیادہ بہتر اور اچھا میں نے اور روح زمین پہ نہیں دیکھا۔ اس نے کہا مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے کہ جو نبی کی سوا کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ ربیہ نے کہا بھائی آپ نے تو بھیجا تھا اس کو انگور کا گچھا دے گیا، یہ تو اسی کو ہو کے رہ گیا ہے۔ اب ان دونوں نے کہا کہ دیکھو عداس کہیں یہ شخص تمہارے دین سے تمہیں پھیر نہ دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ تو قدر ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ باغ سے نکلے تو مکہ کی راہ کی طرف چل پڑے، تو غم اور علم کی شدت سے طبیعت نڈھال تھی، دل پاش پاش تھا۔ کرنے منازل پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ کچھ تھوڑا سا آگے نکلے تو جبریل علیہ السلام آگے، ان کے ساتھ پہاڑوں کے ایک فرشتہ بھی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو وہ اہل مکہ کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو درمیان میں پیس ڈالے۔ بخاری شریف کی میں اس واقعہ کی تفسیر بھی آتی ہے اور صحیح روایت میں بھی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا بیان یہ کہ انہوں نے کہا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے احد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ احد کی لڑائی بڑی مشہور ہے، آپ حضرات نے سنی ہوگی، میں نے ایک دو دفعہ ذکر بھی کیا تھا اس کا۔ احد کی لڑائی بڑی مشہور لڑائی ہے، احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں اور آپ کی افواہ بھی پھیلی گئی ہے، آپ کے ساتھی بھی شہید ہوئے ہیں۔ احد سے زیادہ دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ پر کوئی اس سے زیادہ سخت دن آیا؟ آپ نے فرمایا ہاں احد سے زیادہ دن بھی مجھ پہ آیا ہے، اور وہ احد سے زیادہ دن تمہاری قوم سے جن میں مصائب کا سامنا مجھے کرنا پڑا، ان سب سے زیادہ سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن جو چار ہوا تھا، یعنی جب میں نے اپنے آپ کو عبدیہ لیل بن عبد القلال کے صاحبزادے کے سامنے پیش کیا مگر اس نے میری منظوری نہیں کی، تو میں غم اور علم سے نڈھال اپنے رخ پہ چل پڑا۔ تو یہ جو مجھے طائف کا جو سفر تھا یہ احد سے زیادہ سخت تھا، احد سے زیادہ سخت دن تھے طائف میں جو میرے ساتھ جو ہوا ہے۔ مجھے قرن ابن ثعالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا اور میں وہاں پہنچا اور پھر مجھے کچھ افاقہ ہوا، وہاں میں سر اٹھا کے کچھ دیکھا ہے، وہاں تک لوگ میرے پیچھے لگے، مجھے پتھر مارتے رہے، مجھے گالیاں دیتے رہے، ان کے اوباش لڑکوں نے مجھے بڑا سخت پیٹا۔ تو اتنی دیر میں وہاں میں نے سر اٹھایا تو میں کیا دیکھتا ہوں، بادل آسمان پہ، اور بادل کے ایک ٹکڑا دیکھا جو مجھ پہ سایہ فغن تھا، میں نے بغور دیکھا تو اس سائے میں مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نظر آئے، تو انہوں نے مجھے کہا، پکار کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ سے جو بات کہی اللہ نے اس سے سن لیا ہے، یعنی یہ جو طائف والوں نے جو آپ کی بات چیت ہوئی ہے تو اللہ نے اس بات کو سن لیا، اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سے جو حکم چاہیں دے دے، اور اس کے بعد یہ پہاڑوں کا فرشتہ دونوں پہاڑوں کو ملا کے ان کو پیس کے رکھ دے گا، یہ سمجھ ان کو چورن بنا دے گا۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے پاس آیا ہے
اور اس کو اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اس پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا خوبصورت الفاظ کے ساتھ یہ اس کی تعبیر فرمائی، اور فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ جل جلالہ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کی چیز کو اور کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ اللہ انہی کی قوم میں سے ایک لوگوں کو پیدا کرے گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جواب میں آپ کی یگانہ روز شخصیت ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دکھائے جا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دور کی سوچ رہے ہیں، کہ آپ کی نظر کتنی دور ہے۔ آپ فرمایا نہیں، میں ان کو بددعا نہیں دیتا، اللہ انہی کی نسل میں سے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی سرا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ بہرحال اب سات آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم اور الم کے بادل چھٹ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلا میں جا کر آپ نے کچھ دیر آرام کیے۔ یہاں پہنچے ہیں، یہاں دو جگہ قیام کے بارے میں آتا ہے، ایک ہے السیر الکبیر اور دوسرا ہے زیمہ۔ یہ کیونکہ یہ دونوں یہ جگہ پانی کی ہے اور شدابی والی ہے، اور کسی سے یہ ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکے کہ آپ نے ان میں سے کس جگہ پہ قیام فرمایا، پر آپ نے وادی نخلا میں قیام فرمایا، اور وادی نخلا میں آپ نے چند دن قیام فرمایا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس آپ کی اور تسلی فرمائی کہ اگر آپ کے طائف کے لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا تو میرے نبی غم نہ فرمائیے، ہم آپ کو ایک اور مخلوق کے ذریعے سے تسلی دیں گے، جنات آپ کی بات کو سن پر آپ پر ایمان لانے۔ اسی سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے، میں مختصر اس کو بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت اللہ نے بھیجی، جس کا ذکر قرآن پاک میں دو مقام پر ہے۔ ایک جگہ آیا ہے سورہ احقاف میں وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ایک مقام تو یہ ہے، اور دوسرا مقام سورہ جن میں ہے، جب یہ اس واقعہ کی آیت میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہیں ہو چکا تھا، اور بلکہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں تو پھر آپ کو اس کی اطلاع فرمائی گئی ہے، تب آپ واقف ہوئے ہیں، اور جنوں کے اسلام کی قبولیت کا یہ واقعہ اس میں ذکر فرمایا ہوا۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، واقعہ تھوڑا لمبا ہے، میں اس سے مختصر کرتا ہوں۔ آپ فجر کی نماز میں آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت کرتے کرتے فجر کی نماز کا تھا وقت، یہاں سے جنوں کا گزر ہوا۔ جنوں کا جب گزر ہوا تو آپ تلاوت فرماتے ہوئے جب یہ جنوں نے آپ سے قرآن سنا تو ٹھہر گئے، وجہ ٹھہر جاؤ، آگے نہیں جانا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے، بڑی اس سے پہلے تو ہم نے ایسی بات نہیں سنی ہے، جنہوں نے اپنے اس سارے جو قافلہ تھا اس سے روک دیا ہے۔ تو اس واقعے میں یہ اللہ نے ذکر فرمایا، تو اللہ اس جنہوں نے یہ کہا ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ آپ کہہ دیجئے میری طرف یہ وحی کی گئی ہے، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اور وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ یہ واقعہ درمیان میں ایک اور بھی آیا ہے، شق